ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، توصیف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعائیں مغفرت ہو، بخشش کی دعائیں ہوں اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین کے لیے۔ محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد اسی خطبے کا ایک حصہ سورہ خوف ہے۔ سورہ خوف کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے اے جہنم کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی کیا اور بھی اضافہ ہے، کیا اور بھی مزید ہے۔ محترم حاضرین، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان مرنے والا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا گھونٹ پینا ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہے، اس کی موت کب ہے، اس کی موت کس حالت میں اس کے پاس آئے گی، کوئی شخص یہ نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے اس کی جانب بھی اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر وہ مرنے والا ہے، اس کی موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، کب آئے گی، کوئی اس سے باخبر نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ایک مومن ہمیشہ موت کی تیاری کرتا ہے، موت کی فکر کرتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، بانصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موت اس حال میں آتی ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ، صلاۃ، سیام تمام کے پابند ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کے، صدقہ و خیرات کے، قرآن مجید کی تلاوت کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ اس حال میں ان کے پاس موت آتی ہے تو ایسے لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں، بدقسمت ہیں، بری قسمت والے محروم لوگ
کہ جن کے پاس موت اس حال میں آتی ہے کہ وہ شرک میں ملوث، کفر میں ڈوبے ہوئے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، اس حال میں ان کے پاس موت آتی ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ محترم ناظرین، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آدمی ایمان والا ہے، ایمان لایا ہے، مومن ہے، نمازوں کا پابند ہے، ہر نیک کام میں آگے رہتا ہے، لیکن کیا وہ ایک ضمانت دے سکتا ہے، کیا وہ اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری موت اس حال میں آئے گی کہ میں ایمان والا رہوں، کہ ایمان کی حالت میں میری موت آئے؟ ایسا کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا، گرچہ کہ وہ کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، گرچہ وہ کتنا ایمان والا دیندار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس بات کی ضمانت گارنٹی دے نہیں سکتا کہ میری موت اس حال میں ہی آئے گی کہ میں ایمان والا رہوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو جنتیوں والا عمل کر رہا ہوگا، جنتیوں جیسا عمل کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جائے گا، یعنی ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہے، لیکن تقدیر کا فیصلہ اس پر غالب آ جائے گا، تقدیر اس پر غالب آ جائے گی، اور وہ ایسا عمل کرے گا، جہنمیوں والا عمل کرے گا، اسی پر اس کی موت آئے گی، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو برائی کر رہا ہوگا، جہنمیوں جیسا عمل کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے بالکل اس کے دہنے تک پہنچ چکا ہوگا، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے گا، لیکن تقدیر کا فیصلہ اس پر غالب آ جائے گا، اور وہ جنتیوں جیسا عمل کرے گا، اسی پر اس کی موت ہو جائے گی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں بھی باتیں بتائی ہیں، یعنی یہ بات بتا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک مومن کو چاہیے ہمیشہ وہ اپنی موت کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، مرتے دم تک وہ عمل کرتا رہے اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کتنے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، اور ایمان لا کر پھر آپ کا دیدار کر لینا یہ اور بھی بڑے نصیبوں والا کام ہے۔ یہ صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لے، وہ لوگ صحابی کہلائیں گے جو حالت ایمان لائے اللہ کے رسول پر، پھر اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار بھی کر لیا، ایسے لوگ صحابی کہلائے۔ لیکن کیا کچھ ایسے بھی ہوئے ایمان لائے لیکن بعد میں وہ ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے پہلے، آپ سے شادی ہونے سے پہلے کسی اور کی بیوی تھی۔ یہ کن کی بیوی تھی؟ عبید اللہ بن جحش، عبید اللہ بن جحش کی یہ بیوی تھی۔ یہ لوگ ایمان لائے، یہ جوڑا میاں بیوی کا جوڑا ایمان لایا، مکے میں رہ رہے تھے، جب حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی، مدینے سے پہلے اللہ کے رسول نے حبشہ کی جانب بھیجا ہجرت کے لیے کہ وہاں جا کر اپنے دین کی حفاظت کر لو، تو یہ لوگوں نے یہ جوڑا ہجرت بھی کیا، عبید اللہ بن جحش، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جب گئے حبشہ گئے، وہاں جا کر بری صحبت میں رہنے لگے، وہاں جا کر عیسائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، نصارہ کی صحبت، نصارہ کی دوستی اختیار کر بیٹھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، عیسائی بن گئے، اسی پر ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر آپ نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا۔ تو یہ بتانا ہے کہ آدمی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کا دیدار کیا، صحابی کہلایا، لیکن پھر بعد میں موت ہوئی تو مرتد کی موت ہوئی، عیسائی بن کر وفات پائے۔ ایسے کئی ایسے ہیں واقعات
کہ تاریخ میں ایسی چیز آتی ہے، اس کی صحت میں ہو سکتا ہو کلام ہو، لیکن ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ تاریخ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر کی جنگ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور جنگ کے میدان میں کئی لوگ جواں مردی سے لڑے، مجاہدانہ طریقہ اختیار کیا، اور جب وہ لڑ رہے تھے تو صحابہ دیکھ کر کہنے لگے واہ کیا لڑ رہے ہیں، مرد مجاہد کی طرح یہ لڑ رہے ہیں، اور یہ شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ یہ شہید ہو چکے، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، میں نے انہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ تم لوگ جسے شہید کہہ رہے ہو، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے چکا ہے، جو میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، لیکن لوگ اسے کہہ رہے ہیں یہ شہید ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ جہنمی ہے، کیونکہ میں نے انہیں جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے خیانت کی تھی، انہوں نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چرائی تھی۔ اور ایک مرتبہ اور ایک صحابی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جب لوگوں نے کہا کیا بہادری سے لڑ رہے ہو، آپ نے فرمایا نہیں، وہ جہنمی ہیں۔ تو بعض صحابہ نے ان کا تعاقب کیا، دیکھا کہ جنگ میں اتنا اچھا لڑ رہے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا اتنا اچھا دفاع کر رہے ہیں، تو لیکن اللہ کے رسول انہیں جہنمی کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے ان کا پیچھا کیا تو دیکھ رہے تھے کہ جب یعنی میدان جنگ میں انہیں اتنے زخم لگے کہ اپنی زخموں کو برداشت نہیں کر پائے، تکلیف برداشت نہیں ہو سکی ان سے، تو انہوں نے ایک نیزے کو زمین پر رکھا، اس پر اپنا سینہ رکھ کر پورا وزن اس پر ڈال دیا، یعنی سینہ یعنی نیزے کو اپنے سینے میں انہوں نے چبا لیا، اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی۔ خودکشی کر لیے۔ شہید ہونا الگ چیز ہے کہ آدمی خودکشی کر لے، اپنی جان کی خود اپنے جان کو ہلاک کر لے، تو یہ خودکشی کہلائے گی، یہ جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمائے جہنمی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں یعنی ایمان لائے لیکن ایمان پر وہ لوگ ثابت قدم نہیں رہ سکے، موت کے عین وقت پر وہ ایمان سے ہٹ گئے، مرتد ہو گئے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے میں ایک شخص کو دیکھتا تھا، ہمیشہ عبادت میں مصروف ہوتا تھا، نمازوں کا بڑا پابند تھا، لیکن جب وہ مرض الموت میں پہنچا، کہ جب بالکل آخری وقت میں پہنچا تو اس کی زبان سے یہ کلمے نکل رہے تھے کہ میرا رب مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرا رب مجھ پر ظلم کر رہا ہے، یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اسی پر اس کی موت ہو گئی۔ تو آدمی کبھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں نمازی ہوں، میں نے حج کیے ہیں، میں نے عمرے کیے ہیں، میرا وہ صدقہ و خیرات چلتا ہے، لیکن آدمی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی موت بھی ایمان پر ہوگی، اس کی موت بھی توحید پر ہوگی، کار خیر پر اس کی موت ہوگی، اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ پوری زندگی کفر میں رہے، شرک میں رہے، لیکن آخری وقت میں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچہ تھا، یہودی لڑکا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا، بالکل آخری وقت میں پہنچ چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو آپ کے پاس بچہ آتا تھا اکثر وہ بیمار ہے، وہ یہودی لڑکا ہے، یہودی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھیں، ایک بچے سے آپ کی ایسی انسیت، وہ بچہ جو اسلام والا نہیں، مسلمان نہیں ہے، یہودی کا لڑکا ہے، اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں بچہ بالکل آخری وقت میں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہتے ہیں اے بچے اسلام لا لے، اسلام قبول کر لے۔ وہ بچہ آخری وقت میں اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، یہاں اس کے والد کھڑے رہتے ہیں، اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ والد کیا کہیں گے، تو والد کہتا ہے تو ابو القاسم کی اتباع کر لے، یعنی اللہ کے رسول کی کنیت ہے ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر، جو کہہ رہے ہیں سن لے۔ بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اسی وقت وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، اسی پر اس کی موت ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آخری وقت میں بچہ اسلام لا لیا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکرانہ کہا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے ایک بچے کی جان جہنم سے بچا لی۔ تو یہ آخری وقت میں ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا نصیب عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے وہ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے بہت سے قتل کیے تھے، یہاں تک کہ گنتی ہوئی 99 یعنی 99 اس نے قتل کر دیے۔ اب اتنے قتل کرنے کے بعد وہ قاتل کو، وہ مرڈر کرنے والے کو احساس ہوا کہ میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہو سکتی ہے، کیا میرے لیے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس احساس میں وہ آدمی ایک شخص کے پاس جاتا ہے، ایک عبادت گزار کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں، میں استغفار کر لوں، کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اتنے زیادہ قتل تم نے کیے ہیں، تمہارے لیے تو توبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تم نے 99 قتل کر دیے۔ اس نے کہا غصے میں آیا، اسے بھی قتل کیا، یہاں تک کہ 100 کی گنتی مکمل ہو گئی۔ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس شخص کو احساس تھا ہو سکتا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ کسی عالم سے رجوع ہوتا ہے، عالم سے کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے میری توبہ قبول ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ وہ شخص کہتا ہے، وہ عالم کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے، تیرے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو سچے دل سے اگر توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تم یہاں مت رہو، کسی اور بستی میں چلے جاؤ، فلاں بستی جاؤ، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، تم ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے وقت سفر باندھتا ہے، سفر پر نکلتا ہے، ابھی راستے میں آدھا سفر ہوتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہاں اب فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس نے اتنے قتل کر دیے، اس کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے آخری وقت میں توبہ قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کی روح قبض کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آخری وقت میں اس نے ایمان لایا، آخری وقت میں اس کے نصیب کھلے اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت عطا فرمائی۔ آدمی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ میں رہتے ہیں، کبھی ایسا احساس ہوتا ہے میرا کاروبار ہی یہی ہے، میرا کاروبار سود پر چل رہا ہے، میں رشوتوں سے کھا پی کر میں پل رہا ہوں، میرے بچوں کو میں اس طرح پرورش کر رہا ہوں، اب میں کہاں سے سدھر سکتا ہوں؟ آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، جہاں بھی ہو آدمی کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، جس حال میں بھی ہو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ نہیں معلوم تمہارے لیے اللہ کی جانب سے کون سی رحمت کے دروازے کھل جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری ادا کو پسند کر لے، تمہارے ارادے کو اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے۔ آدمی کبھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے رجوع ہوتا رہے، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ سے گڑ گڑائے، گناہوں پر وہ شرمندہ ہو، پشیمانی ہونی چاہیے۔ احساس بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی جو کر رہا ہے، جو غلطی اس سے ہو رہی ہے، اس بات پر اسے احساس ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، کم از کم آدمی کے اندر اتنی تو حیا ہونی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کرے، غلطی کرے تو یہ احساس ہو کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں۔ محترم حاضرین، ایک صحابی تھے حضرت عمر بن اخیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن اخیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اسلام کو شروع سے ہی جانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اسلام سچا دین ہے، صحیح مذہب ہے، لیکن قبول کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے، خاندانی مسئلے تھے، یا خود ان کا کاروبار سود کا کاروبار تھا، تو وہ یہ سوچ رہے تھے اگر میں اسلام قبول کروں گا تو میرے کاروبار سے مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا، میں اسلام قبول کروں گا میرے خاندان سے مجھے جدا ہونا پڑے گا۔ اسی چیز میں تذبذب میں رہ رہے تھے، دین قبول کرنا چاہ رہے تھے، یہاں مال کی محبت ہے، یہاں دین کی محبت ہے، لیکن آخرکار ایک جنگ تھی، جنگ احد میں وہ ایمان لائے۔ اس دن انہیں احساس ہو گیا کہ نہیں، مجھے دین ہی قبول کرنا ہے، مال کی محبت چھوڑ دی، انہوں نے دین کو قبول کیا۔ جنگ کے میدان میں انہوں نے اسلام قبول کیا، جنگ کے میدان میں اسلام قبول کیا، اور اسی وقت وہ مجاہد بنے اور میدان جنگ میں کود پڑے۔
یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیا الفاظ ہیں آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں فمات فدخل الجنہ، حضرت عمر بن اخیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمات فدخل الجنہ، یہ مرے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ وما صلی للہ صلاۃ، انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، انہیں ایک نماز پڑھنے کی بھی انہیں توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ جیسے اسلام لائے، جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اللہ کے یہاں جنت میں داخل ہو گئے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی کو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی پر اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی، مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن امید اور رجا اور خوف کے درمیان رہتا، خوف بھی رہتا ہے اسے، جہنم کا خوف اور جنت کی امید، ان دونوں کے درمیان مومن کی حالت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ صرف امید میں ہے، میں کچھ بھی کر لوں، میں تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں، میں موحد ہوں، میں مومن ہوں، صرف امید بھی ہے رہ کر وہ جنت کا منتظر رہے، ایسا مومن کی حالت نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ خوف کہ میں کتنا بھی کر لوں، میں تو گنہگار ہوں، میں جہنم میں ہی جاؤں گا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ مومن دونوں کے درمیان رہتا ہے، خوف اور رجا دونوں کے درمیان، خوف بھی رہتا ہے، امید بھی رہتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو تلقین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، بار بار آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی بھی آیت تلاوت ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو اللہ سے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے۔ محترم حاضرین، آپ غور کریں، اندازہ کریں کہ انبیاء ہیں، انبیاء جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے انہیں چن لیا ہے، اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے، لیکن انبیاء کرام بھی اس چیز سے خوف کھاتے تھے، انبیاء کرام بھی سوء خاتمہ سے، کہیں بری موت نہ ہو جائے، ہم ایمان سے محروم نہ کر دیے جائے، ہم توحید سے محروم نہ کر دیے جائے، اس بات سے خوف کھاتے تھے، اپنے بچوں کو بارہا تلقین کرتے تھے۔ کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ جہاں وصّا کا جو لفظ آتا ہے عربی میں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مرنے سے پہلے وصیت کر دی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وصّا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بارہا اس کی تلقین کی جائے۔ ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کرے۔ سب سے بنیادی فکر ایک باپ کو جو ہونی چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے، وہ یہ کہ میرے بچے ہمیشہ مسلمان رہے، میرے بچے ہمیشہ توحید پر رہے، میرے بچے ہمیشہ دین اسلام پر رہے، ہمیشہ یہ توفیق، یہ فکر ہر باپ کو ہونی چاہیے۔ جبکہ انبیاء کرام یہ فکر کر رہے ہیں، انبیاء کرام کی یہ فکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بچوں سنو، ہمیشہ مسلمان رہنا، مرتے دم تک مسلمان رہنا، تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان رہنا۔ یہ انبیاء کرام کی وصیتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، یہ دعا ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائے، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم، اے اللہ تو نے سکھایا، فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا، تو ہی زمین کو پیدا کرنے والا، انت ولی فی الدنیا، اے اللہ تو ہی میرا دوست بن جا، تو ہی میرا ولی بن جا دنیا میں بھی آخرت میں، وتوفنی مسلما، اے اللہ مجھے موت دے تو مسلمان کی حالت میں مجھے موت دے۔ یہ نبی کی دعا ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے سورہ یوسف میں کہ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، اے اللہ مجھے وفات دے تو اسلام کی حالت میں وفات دے۔ تو
تو یہ مومن کے لیے فکر ہونی چاہیے، رب سے دعا کرے کہ اللہ مجھے ہمیشہ اسلام پر ثابت قدم رکھ، ایمان پر ثابت قدم رکھ، میری موت آئے تو ایمان پر آئے، حالت ایمان پر، حالت اسلام پر میری موت آئے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ندا لگائی کہ اللہ نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ، اے پروردگار، ہم نے ایک شخص کو سنا جو اعلان کر رہا تھا، جو ندا لگا رہا تھا، اے لوگو ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو درگزر فرما، اے اللہ وتوفنا مع الابرار، ہمیں وفات دے، موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اعلان کروا رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہا ہے۔ ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم کتنے جنازوں میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، کیا ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں اسلام پر زندہ رکھ، اللہ ہم میں سے جو وفات پائے انہیں اس ایمان کی حالت میں وفات دے۔ یہ دعا ہم کر رہے ہیں، جنازے میں ہم دعا کر رہے ہیں، ہم مردے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ آدمی کو دھیان رکھ کر غور کر کر میں کیا کہہ رہا ہوں اس بات سے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دل جوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا آپ سے بھی اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کا مقام ہے؟ کسی کا نہیں ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی آپ امام ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک آپ خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، کیا دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میرے دل کو، میرے ایمان کو، یعنی تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے اے اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں، حضرت انس پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ تو نبی ہیں، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بندوں کے جو دل ہیں بین اصبع الرحمن، رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہے الٹ پھیر کر سکتا ہے۔ بندوں کے جو دل ہیں رحمان کے پاس ہوتے ہیں، الرحمن جب چاہے اسے الٹ پھیر کر سکتا ہے۔ آج مومن ہے، ہو سکتا ہے کل کافر ہو جائے، کل جو کافر ہے ہو سکتا ہے کل وہ مومن ہو جائے۔ یہ بندہ کسی چیز کی ضمانت گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے ہر حال میں ایمان پر رکھ۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ یہ ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمیں یہ تعلیم دی، لقنوا موتاکم، کہ تم اپنے مرنے والوں کو یہ تلقین کرو۔ جو آدمی مرض الموت میں ہے، سکرات کی عالم میں ہے، کہ ایسے وقت میں مومنوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے اطراف بیٹھو، تم اسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو، تاکہ مرنے سے پہلے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کس چیز سے؟ ایک قول سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ یہی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہ آدمی اگر زندگی بھر، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، بندوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ ساری زندگی اس کی راہ میں لگائے،
ساری زندگی اس کی عبادت کرتا رہے، کبھی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سچ کو اپناتا رہے، جھوٹ سے بچتا رہے، اوامر پر عمل کرتا رہے، منہیات سے اجتناب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ایسے کلمے کی اسے تلقین، یعنی اسے اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرما لے، موت سے پہلے اسے اچھی چیز کی اللہ تعالیٰ اسے سہولت عطا فرما دیتا۔ تو محترم حاضرین، صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حالت نماز میں وہ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اسی حال میں ان پر حملہ ہو رہا ہے اور وہ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، انبیاء کے بعد انہی کا مقام ہے۔ ان لوگوں نے پوری زندگی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے انہیں شہادت نصیب فرمائی کہ کوئی نماز میں ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت میں۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، اسی حال میں ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی حال میں ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی ہے، ایک صحابی کے پوتے ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ تو ان کے بیٹوں نے پوچھا، اے ابا جان، آپ ہمیشہ یہ جو دعا کرتے ہیں آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اچھی موت سے آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے اس حال میں وفات دے کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں، میری پیشانی اس کے سامنے جھکی ہوئی رہے۔ تو وہ یہی چیز ہوئی کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، مغرب کی نماز میں وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اسی حال میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو ایسے کئی صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ کیا خوبصورت آیت ہے کہ جب یہ تلاوت کر رہے ہیں اسی حال میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں جس میں ہمیں ملتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ سلف صالحین نیک عمل کیا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے انہیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو محترم حاضرین، کہنا یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں اس کے پاس آئے کہ وہ حالت ایمان میں ہو، ایمان پر ثابت قدم رہے، توحید پر رہے، شرک سے وہ بچتا رہے، اسی حال میں اس کی موت آئے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے عمل صالح میں آگے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہم تمام کو حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کے سیئات کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جب تک رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔